ہم ہی اس شہر کے مالک ہیں۔ یہ کہانی ان لوگوں کی ہے جو اپنی دولت پر مغرور تھے، اپنی طاقت پر ناز کرتے تھے اور اپنے رتبے کو سب سے اوپر سمجھتے تھے، جو آخرت کو مذاق سمجھتے تھے اور کمزوروں کو حقیر جانتے تھے۔ ہم سے طاقتور کون ہے؟ یہ بات ہے سورۃ الواقعہ کی۔ ہماری دنیا میں اس سورت کو اکثر رزق کی سورت کہا جاتا ہے یا غربت دور کرنے والی سورت۔ یہ سورت اس دن کی تصویر دکھاتی ہے جس دن نہ دولت ساتھ دے گی، نہ طاقت، نہ رتبہ۔ مکہ کے وہ سردار آخرت کا نام سن کر ہنستے کیوں تھے؟ کس حساب کی بات ہو رہی ہے؟ انہیں تو یقین ہی نہیں تھا کہ کبھی ان کے اعمال کا حساب بھی لیا جائے گا۔ ہم سے طاقتور کون ہے؟ جب ہڈیاں گل جائیں گی تب کیا ہوگا؟ اسی صورت میں اللہ نے انسان کو 3 گروہوں میں تقسیم کر کے قیامت کا پورا منظر ہمارے سامنے رکھ دیا۔ وہ دور ایسا تھا کہ انسان کی قیمت اس کے مال، رتبے اور قبیلے سے لگائی جاتی تھی۔ غرور حد سے بڑھ چکا تھا، یہاں تک کہ وہ دوبارہ زندہ ہونے کے تصور کا کھلم کھلا مذاق اڑانے لگے۔ کیا یہ ممکن ہے؟ تب اللہ تعالی نے انہیں جھنجھوڑنے کے لیے سورۃ الواقعہ نازل فرمائی تاکہ وہ جان لیں کہ اصل فیصلہ دولت نہیں، عمل ہے۔ حضرت حسن بصری رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں، سورۃ الواقعہ یقین جگا دینے والی سورت ہے، ایسا یقین جو انسان کے رونگٹے کھڑے کر دیتا ہے۔ جب وہ واقعہ ٹوٹ پڑے گا، زمین اپنی بنیادوں سمیت کانپ اٹھے گی، پہاڑ دھاڑتے ہوئے ریزہ ریزہ ہو جائیں گے، فضا میں ایسی دھول بھر جائے گی جیسے پوری دنیا اپنی آخری سانس لے رہی ہو، اور اس گھڑی بائیں ہاتھ والوں کا انجام، جلتی ہوئی تیز آندھیاں ان کے چہروں کو نوچتی ہوں گی۔ پانی دو! کھولتا ہوا پانی ان کے لبوں کو جھلسا دے گا، اور سائے، ہاں وہ سائے جو نہ ٹھنڈے ہیں نہ ہی سکون دینے والے، بلکہ گھٹن، وحشت اور عذاب کی علامت ہوں گے۔ پھر دائیں ہاتھ والے، وہ جن سے لغزشیں ہوئیں مگر انہوں نے آنسوؤں کے ساتھ توبہ کر لی، ان کے لیے ہوں گے سرسبز باغ، کانٹوں سے پاک زمین۔ شکر ہے میں بچ گیا۔ اور لمبی ٹھنڈی رحمت بھری چھاؤں، کیلے کے اونچے درخت جو ان پر اللہ کی مہربانی کی طرح جھک جائیں گے۔ اور پھر السابقون السابقون، وہ لوگ جو ہمیشہ آگے رہے، نیکی میں، عبادت میں، قربانی میں، جو کبھی پیچھے نہ ہٹے۔ ان کے چہروں پر نور ہوگا اور ان کے درجے سب سے اونچے، سب سے بلند، سب سے زیادہ باعزت ہوں گے۔ یہ سورت صرف سننے کے لیے نہیں، یہ دل کو ہلا دینے کے لیے نازل ہوئی تھی۔ یہ انسان کو یاد دلاتی ہے کہ انجام قریب ہے اور غفلت تباہی ہے۔ پیدا تم کرتے ہو یا اللہ کرتا ہے؟ سوال نمبر 2، کھیتی اگاتے تم ہو یا اللہ؟ سوال نمبر 3، پانی اور آگ کس کے قبضے میں؟ اے انسان، جو ذات تمہیں پہلی بار پیدا کر سکتی ہے، کیا اس کے لیے تمہیں دوبارہ پیدا کرنا مشکل ہے؟ لیکن ہم آج بھی ان مکہ والوں سے بہت مختلف نہیں۔ ہمارے مقاصد کیا رہ گئے ہیں؟ ڈگری، نوکری، گھر، سٹیٹس، بس یہی سب؟ اور سنو، اگر تمہارے پاس دنیا کی دولت کم بھی ہو لیکن نام السابقون میں لکھا جائے یا اصحاب المیمنہ میں شمار کر لیا جائے تو یاد رکھنا، اصل کامیابی تمہاری ہے۔ سورۃ الواقعہ ہم سے ایک سوال پوچھتی ہے، اپنا گروہ خود چن لو، تم کس گروہ میں ہونا چاہتے ہو؟ یہ وقت ہے زمانے کے ساتھ چلنے کا اور اپنے دین کو میڈیا کی طاقت سے دنیا تک پہنچانے کا۔ فیصلہ آج تمہارے ہاتھ میں ہے۔